ورگا چلا جائے مولوی تم نے ملک میں یہ کیا ہوا ہے میں کہا جے مولوی نہ ہونا ملک دے تو تواڈے پیو راتوں رات انہوں امریکہ کے بیٹھ چھڑا اے صرف مولویوں کو ڈر دین خدا دی قسم ڈر دین ورنہ انہاں دا واس نہیں چلدا اے سویرے ایٹم جناب جھوڑی چ رکھ کے دیاں کہ ساڈا پیو امریکہ ناراض ہے اے تسی رکھ لو انہاں نوں پتہ کہ ایٹم دے بھی آئے تے مولویوں کو ایک اور ایٹم ہے جس دا نام لبیک یا رسول اللہ 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 یہ شہادت گاہ الفرق میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہے جی مسلمان جرنیل توسن حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے صحابہ کہنے ہیں جناب تاریخ کہنے ہیں اتنا بڑا دیو ہیکل ایک رومی سردار آیا پہلوان آیا سپہ سالار آیا وہ باہر نکل کے انہیں مبادرت واسطے چیلنج کیتا انہیں کیا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا کہ حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر میں چھاڑ مار کے جناب اندر میدان چاہ گئے اقبال کہنا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ حضرت عمر بن مادی کرب نے اس رومی سپہ سالار تھے جناب گھوڑے دی جناب تم نہ اپنے ہاتھ لپیٹ کے لتا اڑا کے کیا فرمایا جنگ بات چوئے گی جڑے دا پتر ہے تینوں ہلا کے دکھا ہاں جی اینو جڑے دا پتر ہے تینوں ٹور کے دکھا اور جناب صحابہ کہندے نے اوندا گھوڑا بھی بڑا دیو ہیکل سی وہ گھوڑے دا دم نہ پڑ سکیا حضرت عمر بن مادی کرب نے اس کو وڑ کے اوتے رکھ دیتا اور حضرت عمر بن مادی کرب ہون کہ جنہاں تے تلوار دا بڑا شورا سی حضرت فاروق اعظم نے انہاں نوں خط لکھیا فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار بڑا کاٹ کر دی اس نو میرے کول بھیج حضرت عمر نے حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار مدینہ پاک وچ منگا لئی جدوں سامنے آئی نا تے حضرت عمر نے ایک مجاہد نوں دے کے بھیجا فرمایا جاؤ ذرا چیک کر کے آؤ وہ گئے کسے جناب جنگ شریک ہوئے واپس آئے حضرت عمر نے پوچھا دسو تلوار کیسی انہوں نے کہا جناب تلوار بس گزارا لے گئے ٹھیک کر دی لیکن جتنا شورا سی جتنا چرچا سی جتنے جناب چرچے سن اتنے کاٹ نہیں کر دی حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا حضرت عمر بن مادی کرب نو فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دا جتنا چرچے سنے سن اتنی کاٹ نہیں کر دی حضرت عمر بن مادی کرب نے حضرت فاروق اعظم نو کی لکھا فرمایا عمر بن اے امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی نالو ہاتھ نہیں نہ بھیجا جڑا ہاتھ تلوار کٹ کرتا سی ہے جی تے اے جناب غزنوی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں غوری بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں عبدالی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں خالد ٹینک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں میں کہا خالد ٹینک چلانے واسطے غیرت بھی تے خالد بن ولید آلی چاہیے ہے جی حضرت خالد بن ولید کے سامنے تھا ایک بندے نے کیا انہوں نے کہا تواڈے صاحب دا کی حال ہے حضرت خالد بن ولید نے دوڑ دلا دی فرمایا وہ ساڈے صاحب نہیں ہیں ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خالد بن ولید کو تو اس رومی سپہ سالار نے پوچھا انہوں نے کہا خالد مینوں ایک گل کر جنہاں دا تسی نام لیا جنہاں دا تسی کلمہ پڑھا انہاں دی شاناں کی بن ہے جی انہاں دی شاناں کی بن جنہاں دا کلمہ پڑھیا نہ دن دیکھ دیو نہ رات دیکھ دیو نہ صبح دیکھ دیو نہ شام دیکھ دیو نہ جنگل دیکھ دیو نہ پہاڑ دیکھ دیو جناب جدر آندہ طوفان مچا کے رکھ دیں دیو صفا الٹ کر کے رکھ دیں دیو ایک کون جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دی شان بھی ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے کیا ہے تینوں جناب میرے سپہ سالار جواب دیں گے تو انہوں نے کہا نہیں خالد جواب تیرے کو چاہیے کہ حضرت خالد بن ولید نے دو لفظی جواب دیتا آپ نے فرمایا المرسل والا قدر المنصر اس کا ترجمہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا الطیف سرا من طلاته والشذب بدا من قفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دوبرو کوس مثال دسن جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں المرسل والا قدر المرسل
سچ آنکھاں دے آپ نے فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے. ایسا ترجمہ حضرت پیر میرے ارشاد آپ نے فرمایا سچ آنکھاں تے میں رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں دوبرو کوس مثال دسن جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال جمن چٹے دن موتی دیا ہے لڑیاں ہیں جی. اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں. اے حضرت خالد بن ولید اور جناب غزنوی چلان واسطے غیرت بھی محمود غزنوی دی چاہی دی نا. ہاں جی محمود غزنوی تو ہوئے کہ 16 حملے ناکام ہون تا 17ویں بار پھر سومنات آ کے الٹ کے رکھ دیندہ سومنات کا بت توڑ کے رکھ دیندہ. اور شہاب الدین غوری تو ہوئے جڑے مرہٹیاں دے جناب چھکے چھڑا کے رکھ دیندہ. اگر تو سائیں جناب بنائیں تینا واسطے غیرت بھی اپنے اندر پیدا کرو. اور کدو غیرت جاگنی یار ناموں سے رسالت ہوتے ہو جائے. جغرافیائی سرحدوں کے ہم محافظ ہیں. میں کہا جغرافیائی سرحد کے محافظ ہو موٹر بیمہ بھی گروی رکھی جاندے ہو جناب سڑکاں بھی گروی رکھی جاندے ہو ڈیم بھی گروی رکھی جاندے ہو فضائی حدود بھی تو سر گروی رکھ دیتی جہاز بھی گروی رکھ دیتے سارا کچھ گروی رکھ دیتا. آخر تسی چاندے کیو. پھر اقبال خود ہی کہندہ پریشان نہ ہو کہندہ نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں آئی. اور پھر کہندہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے جہان نو ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے کمار خانہ. اس دا ترجمہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب پھر کسی دن سٹیج سے کرنگے.